السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ٹک ٹاک بین کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے قرارداد اسمبلی میں پیش کی گئی تھی کہ ٹک ٹاک کو بین کیا جائے کیونکہ یہ فحاشی پھیلا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں مذہبی اسکالر جناب محمد شہاب انور صاحب کے ساتھ موجود ہوں، ان سے جانتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ کس طرح کا ایک کیسا اقدام ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس کے بارے میں اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو سورۃ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت والے دن دگنا عذاب دے۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسرا جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، کیا ریاست نے یہ اچھا اقدام کیا ہے اس کو بند کرنا؟ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی اگر شخص یہ بات کہے کہ ہر عورت کی مرضی ہے، ہر آدمی کو آزادی رائے ہونی چاہیے کہ وہ جیسی مرضی زندگی گزارے، تو اس کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو ہم دیکھیے، پہلے نمبر پہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں۔ اب ہماری ریاست کا ہر باشندہ جو مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے اس بات کا۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورۃ عصر میں فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ اب سوال یہ بات ہوتی ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ اللہ نے تو سب کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب ذرا سوچئے گا اور سنیے گا اس بات کو کہ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ جی ہماری آزادی ہونی چاہیے، حکومت کو نہیں یہ کام بند کرنا چاہیے، یا میرے جو ماں باپ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے ولی ہیں، وہ مجھے کیوں کسی کام سے روکتے ہیں؟ ہمیں آزادی ہونی چاہیے، جیسے یورپ میں آزادی ہے کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی زمانے کے تمام انسان خسارے میں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا، اور اقرار کے بعد ہم جواب دے ہیں۔ تو پھر دوسری بات کیا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے اللہ ہم ایمان بھی لے کر آئے ہیں، اور کیا یہ ایمان لے کے آنا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا کہ ہم اگر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم بس بخشے جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ تو پھر اللہ کیا کریں؟ تو اللہ نے دوسرا کام بتایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم لوگوں کو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہم ایمان لے کر آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں اپنی اپنی جگہ پہ؟ جیسے کسی کی یہ رائے ہے کہ جی ہماری آزادی کو کیوں سلب کیا گیا، کیوں اس کو ساکت کیا گیا، کیوں اس کو بند کیا گیا؟ ہماری اس کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو ہم کیا ریاست اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ قرآن، حدیث، شریعت اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو تیسری بات سنیے گا، قرآن پاک نے کیا کہا، اس طرح تمہاری نجات نہیں ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہاں تم نیک عمل بھی کرو، ایمان لے کر آئے، اور ہر آدمی اپنی مسجد میں بیٹھا نیک عمل کرتا رہے، کسی کو برائی سے نہ روکے، تو کیا اچھا کام ہے؟ نہیں نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرنے ہے۔ کیا کرنی؟ حق بات کیا ہے؟ کسی کو گناہ سے روکنا ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری۔ اگر میرے باپ کو کوئی قتل کرتا ہے، میرے رشتہ دار کو وہ قتل کرتا، تو کیا میں اس کو قتل کرنا چلے جاؤں؟ کیا میری یہ جیسے ہماری فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک انسان کسی کو قتل کرتا ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آدمی پہنچ جاتا ہے، اس کے خاندان کو قتل کرتا ہے، کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ تو یاد رکھیں، شریعت اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتی۔ اس کی ذمہ داری ریاست کے اوپر۔
بہت سے لوگ ٹک ٹاک اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ انٹرٹین ہو جائیں، تو وہ انٹرٹینمنٹ اپنی پوری کرنے کے لیے ٹک ٹاک کا سہارا لیتے تھے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہی بات آ گئی، پہلے نمبر ایمان لے کر آنا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ نیک عمل بھی کرنے ہے، تیسری بات پہ روکنا بھی ہے لوگوں کو برائی سے. اب روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک انسان کیا کرے، ریاست ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے، زبردستی روک سکتی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جس انسان کے پاس طاقت ہے وہ ہاتھ سے روکے، اگر کوئی انسان ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو وہ منہ سے روکے. تیسرا اور ادنا سب سے درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا سمجھا جائے. اور آپ نے جو بات کہی کہ انٹرٹین کے لیے کہ ہمارا جو لوگ جاہل ہیں یا جو اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک اچھا کام ہے، لوگ اپنے آپ کا اپنا فن ظاہر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی کرنا. صبر کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے صبر یہی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. بہت ہی پیاری حدیث ہے. کیا فرمایا کہ دیکھو مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. یہ میرے سارے بھائیوں کے لیے جو یوٹیوب چلاتے ہیں یا وہ غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسی فیک ویڈیو بناتے ہیں، یا دوسرے جو لوگ غلط طریقے کے ساتھ کمائی کرتے ہیں، سب کے لیے یہ بات ہے. دیکھیے گا آپ ذرا اس حدیث کو سمجھیے گا. میں کہتا ہوں ایک مومن اگر اس حدیث کو سمجھ لے تو وہ کبھی برا کام نہیں کر سکتا. تو کیا فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. کافر بے حیائی کرے، زنا کرے، جس کو چاہے مرضی جو مرضی کہتا رہے، وہ بے حیائی کا کام کرے، وہ جو مرضی نماز نہ پڑھے، مسلمان نہیں جیسا مرضی عمل کرے، لیکن مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے اگر آپ میں سے جو شخص قید خانے میں جاتے ہیں یا کوئی شخص جیل میں کسی کو ملنا جاتا ہے، تو آپ یاد رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے رولز کیا ہوتے ہیں، پرنسپلز کیا ہوتے ہیں. آپ کسی اپنی مرضی سے وہاں سو نہیں سکتے زیادہ دیر. دوسری بات، وہاں کھانے کا ایک ٹائم ہے، وہاں واش روم ایک ہے، بدبو آ رہی ہے، آپ اپنی مرضی سے موبائل نہیں استعمال کر سکتے، موبائل رکھ نہیں سکتے، آپ ایک وقت کے بعد لائٹ کمرے کی نہیں چلا سکتے، جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں آپ اے سی کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ وہاں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ان کے اصول اور پرنسپل کے خلاف، جو ان کے قواعد کے خلاف. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا. اور دوسری بات سوچیں، ہم وہاں اپنی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے ہیں. ہم وہاں یہی سوچتے ہیں کہ یار میں قید خانے میں ہوں، جب مجھے اللہ تعالیٰ یہاں سے آزادی دیں گے تو میں ایک خوشحال اور اچھی زندگی گزاروں گا. تو یاد رکھیے، میں اپنی باقی ساری بہن بھائیوں کو اور اس بات کا بتاتا ہوں، یہ مختصر ساری زندگی ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ اس سے کمایا، تو آپ نے بالکل اس میں سے کمایا. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزگار ختم ہو گیا ہے، ہم تو ٹک ٹاک سے ہی اپنا روزگار، ان کا وابستہ تھا ٹک ٹاک سے بقول ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں یہی وہ بات ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی بڑی اچھی بات ہے. کئی لوگوں کے ذہن میں آئے گا، دیکھیں واقعی کئی لوگوں کا روزگار اس سے منسلک تھا، لیکن یاد رکھیے یہ مختصر ساری زندگی ہے. آپ قید خانے میں ہیں، میں ہوں، یا آپ پریشانیوں میں ہیں، ہم سب. تو یہاں سے ہم نے آزاد ہونا ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا روزگار ختم ہو گیا، تو وہ اچھے فن میں، ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی فن دیا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک آخری واقعہ مختصر سا آپ کو بیان کروں گا. اور دوسری بات یہ کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا روزگار بند ہو گیا، ہر انسان کو اللہ نے فن دیا. آپ کے سامنے آپ دیکھیں یوٹیوب کے جو سب سے زیادہ چینل میں جو سبسکرائبر ہیں پاکستان میں کون ہے؟ وہ ایک عورت ہے اور ان کا نام ہے آمنہ وتھ کچن. یعنی وہ کھانا بنا کے لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہیں، لوگوں کو سکھاتی ہیں. وہ سب سے زیادہ پیسہ کما سکتی ہے. آپ اگر کسی بھی آرٹ کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی لڑکا ہے اس میں کوئی ایسی آرٹ ہے، کوئی میری بہن ہے، کوئی میری بیٹی ہے، اس میں ایک ایسا اس کے پاس علم ہے یا اس کے پاس ایک ایسی مہارت ہے، وہ کاپی پینسل کے ساتھ کچھ چیز بنا سکتی ہے، وہ لکھائی سکھا سکتی ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی کڑھائی، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ڈیزائننگ کر سکتی ہے، یا کوئی بھی اس کے اللہ نے فن دیا، تو وہ اپنا چہرہ چھپائے دکھائے بغیر
وہ آپ لوگوں کو ساتھ یہ اپنا کمائی کا جو اس طریقہ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک جو نہیں یوز کرتے ان پہ تنقید، اور جو اس پہ تنقید کرتے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تو لبرلزم ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس ہمارے زمانے کے مشہور ترین آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنید بھائی تھے، جنید جمشید. انہوں نے کہا میں انڈیا میں گیا تو میں نے ایک دن ایک بڑا بورڈ دیکھا، وہ امیتابھ بچن کا وہاں ایک پروگرام تھا. تو امیتابھ بچن کا پروگرام تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج کاش میں بھی ادھر میں مہمان خصوصی ہوتا، لوگ مجھے دیکھنے آتے. تو کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ اسی جگہ پہ میرا بورڈ لگا اور میں سب سے زیادہ جو تھا وہ فیمس تھا، مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا. تو کہتے تھے پھر بھی میرے دل میں سکون نہیں تھا. آپ دنیا کی ساری چیزیں خرید لیں لیکن جب تک آپ بے حیائی اور برے کام کو نہیں چھوڑیں گے آپ کے دل میں سکون نہیں ہوگا، آپ کو لوگ لان تان کریں گے. جنید بھائی کہتے ہیں میں ایک پروگرام کے لیے اسلام آباد گیا تو میں نے ایک دستک دی تو ادھر سے ایک چوکیدار باہر آیا پٹھان، اور اس نے مجھے پوچھا تو میں نے اس کو بتایا میں گلوکار ہوں. تو اس نے کہا اچھا وہ مراسی جو ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا ہی شرمندگی ہوئی اور میں نے کہا میں تو اتنا فیمس اور اس نے مجھے اس کے ساتھ ملا دیا، مراسیوں کے ساتھ. تو میں نے تب توبہ کی، اور جب میں آپ کو یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں روزگار کے بارے میں، ہمارا اس رب کے اوپر یقین ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ ایسی رزق دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی. جنید بھائی نے کہا کہ میرے پاس آخری 100 روپیہ تھا، میں نے اپنی پاکٹ سے نکالا اور اپنی گھر والی کو دیا اور کہا آج کے بعد مجھ سے پیسے نہ مانگیں، یہ آخری 100 روپیہ میرے پاس، اس کے بعد میرے پاس 100 روپیہ نہیں. اور میری گھر والی بھی اتنی اچھی تھی، جب میں نے کام چھوڑا تو ایک مجھے دبئی سے آخری ایک ملا کہ اگر آپ ادھر ہمارا گانا جو ہے ریکارڈ کروا دیں گے 1-2 کروڑ پہ کی آفر تھی. تو میں نے چھوڑ دیا، میرے گھر والی نے میرے ساتھ دیا. تو جنید بھائی نے کہا جب میں نے اس کو آخری 100 دیا تو پھر مجھے ایک دوست ملے تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نا 25 لاکھ جمع کر لیں، ہم مل کے کاروبار کرتے. تو کہتے ہیں میں نے 25 لاکھ بڑی مشکل سے جمع کیا. مجھے پتا تھا اس وقت، آج بھی یاد ہے کہ کچھ دوست ایسے تھے وہ کہتے تھے اس کو میں بیچ کے ہم نہ کھا لیں، لیکن کچھ نے میرا ساتھ دیا. میں نے اپنے گھر کی چیزیں بیچی اور اس کو پیسے دیے. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا. تو کہتے ہیں ہم نے کپڑا خریدا، کپڑا چھوٹا کٹ گیا، سارا نقصان ہوا. تو میں نے سوچا کہ جنید تیرے پاس تو یہی پیسے تھا، اب کیا کرے گا. تو کہتے ہیں جب اللہ نے بازو پکڑنی ہو، جب اللہ مدد کرنے والا، ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر. تو جنید بھائی کہہ رہے تھے، جنید صاحب کہہ رہے تھے کہ ملیشیا سے کچھ ٹیم آئی اور انہوں نے کہا ہمیں وہ کرتے چاہیے جو تنگ ہوتے ہیں ادھر پہنے جاتے، تو وہ چھوٹے چاہیے تھے. تو ہمیں وہ جو ہمارا بیکار مال تھا ہم نے ان کو اسی سے بھی اچھے دام میں بیچ دیا. تو اللہ نے ہماری مدد کر. پھر میں نے اپنے ایک دوست سے کہا ہم آگے کام کریں گے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پارٹنرشپ کی اور تیسرا حصہ اس میں اللہ کا رکھا. اور دوسری بات یہ کہی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے. ہم نے ایک دوسرے سے قسم کھائی کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں. آخر میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ٹک ٹاک سے فیم لے کے فیمس ہو گئے اور ان کا بقول ان کے روزگار بھی وابستہ تھا، ان کے بارے میں کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے. میں ایک جملہ کہہ کے اس بات کو ختم کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ام سلمہ کے گھر والوں جو تھے وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو وہ بڑے خوش گھر آئے تو آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لے لینا اور وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہو، یقین رکھتا ہو، اللہ اس سے بہتر اس کو چیز دیتا. یعنی ہمارا یہ روزگار ختم ہو گیا تو ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ اس سے بہتر روزگار دے. تو ام سلمہ نے یہ سوچا اچھا. تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ ام سلمہ کے بارے میں کہ ان کے گھر والا جو تھا، ان کے جو میاں تھے، ان کے بارے میں تھے پورے مدینے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان دونوں میں بڑی محبت ہے آپس میں. ہوا یہ کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کے میاں فوت ہو گئے. اب ام سلمہ جن کا مشہور تھا آپس میں ایک دوسرے کا لو اور محبت پیار بڑی مشہور تھی، تو اب وہ انہوں نے سوچا کہ مجھے اس سے اچھا نعم البدل کیا مل سکتا ہے. جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا اللہ اگر تم صبر کرو گے. تو تھوڑا ہی عرصہ گزرا، جب ان کی عدت پوری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا. اللہ نے ان سے بھی اچھا ان کو بدلا دی. صرف آپ صبر کریں اور اللہ کے اوپر یقین رکھیں، انشاءاللہ میں آپ کا بھائی آپ کو اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رزق دے گا. اور یاد رکھیے یہ جتنی ہماری بہنیں ہیں جو فیمس ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس
چیز سے بچائے. اور یاد رکھیے مختصر ساری زندگی ہے. آپ ان لوگوں کا پرویز مشرف صاحب کو دیکھ لیجئے, کوئی اخبار ایسی نہیں تھی جب وہ حکومت میں تھے کہ ان کے بغیر تصویر کا کوئی اخبار چھپتی ہو. آج آپ مہینے میں بھی کبھی ان کی تصویر نہیں دیکھتے. ایسے ہی بے نظیر تھی. جب کوئی بھی ہمارے وزیر اعظم یا فیمس تھا وقت میں, تو ان کے وہ ایک دنیا میں ایک وقت میں فیمس تھے. قائد اعظم تھے, علامہ اقبال تھے, سارے آج ہمارے عمران خان صاحب ہیں. تو کب ان کو لوگ روزانہ جانتے؟ جب انہوں نے چلے جانا, ہمارے آنے والی نسل آئے گی, کوئی بھی کسی کو جانتا نہیں ہوگا. یہ مختصر سارے زندگی میں آپ فیمس ہو سکتے ہیں. چند مہینوں بعد, چند سالوں بعد آپ کو کوئی نہ جانتا ہوگا, نہ آپ کی قبروں کو جانتا ہوگا, نہ آپ کی شکلوں کو جانتا ہوگا. تو میں یہی آپ سے عرض کروں گا, مختصر ساری زندگی ہے, اس کو ضائع نہ کریے. اس فیمس ہونے کے چکروں میں اپنی آخرت برباد نہ کریے. جو ایسی زندگی ہے کہ جس نے ختم ہی کبھی نہیں ہونا, اس میں آپ فیمس ہوئیے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے گا آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے تو آخرت میں بھی. تو میں پھر آپ سے یہ کروں گا کہ آپ اچھے کوئی کام کریں, اس کام کو چھوڑ دیجئے. آپ جتنی مرضی دلیلیں دیتے رہے, عقلی دلیلیں دیتے, یہ نہیں جائز, اس طرح جائز ہو سکتا ہے, اس طرح. ہم جس شریعت نے ہمیں جس کام سے منع کر دیا ہے, اگرچہ وہ ہماری عقل میں نہ بھی آتی ہو, ہم اس کے پرہیز کریں. جب شریعت نے اس عورت کو گھر سے اکیلے نکلنے سے منع کیا, ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو دیکھ لیجئے کتنے ایسے واقعات ہو چکے. تو جب شریعت نے اگرچہ ہمیں منع کیا جس چیز سے, ہم اس سے رکیں. اگر ہماری عقل میں آتا تب بھی رکیں, اگر نہیں آتا تب بھی رکیں. بس یہی میری تو آپ سے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.